اسٹارٹ کرتے ہیں. انہوں نے یہ جب اپنی ریسرچ کی اس کی فائنڈنگز یہ تھیں کہ جو اسٹاک مارکیٹس ہیں they are largest in common. So there is a link between common law and the size of the stock market. تو جو دیکھا کہ largest جو ہیں common law countries میں stock market. تو smallest in French law and somewhere in between in countries of German and Scandinavian law. اچھا اگلی چیز جو دیکھی کہ میں سوچ رہا تھا اس کو کس طریقے سے آپ کو آسان طریقے سے ایکسپلین کروں. تو اگر اسٹاک مارکیٹ سائز از میجرڈ بائی دا ویلیو آف آئی پی او فرمز جنہوں نے انیشیل پبلک آفرنگ کی ہے, the relationship with the investor protection is less clear. It's not that clear. However, the relationship between creditor protection and the size of the debt markets is also in progress. اچھا خیر جو مین فائنڈنگ ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں ہم. وہ ہے they conclude that control remains concentrated in countries with weak investor protection to avoid exploitation by managers. اچھا اب آپ نے اس جملے کا مطلب ذرا مجھے کوئی سمجھا دے, کوئی بھی سمجھا دے. کیا کیوں جی حسن علی, آپ ذرا کچھ بتائیں اس کا مطلب کیا ہے. رابعہ شاہد, نعمان اجاز, نفلہ. جی قاسم. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اونرشپ جو کنٹرول ہوتا ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے, یعنی کہ پاور ہوتی ہے شیئر ہولڈر کے پاس, کچھ میجورٹی لوگ ایسے ہیں یعنی کہ ڈسپرس نہیں ہوتے, یا اگر ڈسپرس بھی ہیں تو ان کے پاس جو ہے نا انف پاور ہے کہ وہ جو ہے مینجمنٹ کو مانیٹر کر سکے, تاکہ وہ جو شارٹ یا جو کم انویسٹر ہے جن کے پاس شیئر ہولڈر کم ہے ان کو ایکسپروپریٹ نہ کیا جا سکے. ہاں بنیادی طور پہ مطلب ہے کہ ان کا کنکلوژن یہ ہے کہ اگر انویسٹر پروٹیکشن رائٹس جس ملک میں ویک ہوتے ہیں, ان کے چھوٹے شیئر ہولڈرز کی ان کے پروٹیکشن نہیں ہوتی, بے شمار اگر شیئر ہولڈرز ہوں, تو کوئی مینجمنٹ اپنے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپروپریٹ کر لے دا رائٹس آف دا اسمال شیئر ہولڈرز, مائنورٹی شیئر ہولڈرز, ساری چھوٹی شیئر ہولڈرز ہیں اگر ہوں تو وہ اپنے حقوق کیسے لیں گے اپنا, کیونکہ جن ممالک میں انویسٹر پروٹیکشن رائٹس ویک ہیں, کمزور ہیں, جیسے میں نے کہا اگر کوئی 25-30 شیئر ہولڈرز چھوٹے جا کے تو کورٹ میں کیس کرتے ہیں کہ مینجمنٹ جو ہے انہوں نے یہ فراڈ کیا وہ کیا, تو ان کو تو 20 سال لگ جائیں گے اس کیس کا فیصلہ ہونے میں. تو انویسٹر پروٹیکشن رائٹس ہمارے جیسے ملکوں میں وہ کہ ہمارا کامن لا کنٹری ہے, لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں انویسٹر پروٹیکشن رائٹس بہت ویک ہیں. انویسٹمنٹ تو کر لیتے ہیں, شیئرز خرید لیتے ہیں ایک نئی کمپنی میں, لیکن وہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا 2000s جو تھے اس ڈیکیڈ میں شروع میں اس بے شمار اپنا یہ کمپنیز نئی انہوں نے آئی پی اوز کیے, اور کسی کا مطلب اکثر کا یہ مقصد نہیں تھا کہ جس چیز کے لیے وہ
پیسے حاصل کر رہے ہیں شیئرز بیچ کے کہ وہ کمپنی جو ہے اس میں کمپنی میں لگائیں گے. بہت سارے لوگوں نے پیسہ لوگوں کو کھا لی تو انویسٹر رائٹس تو لوگوں کو بہت پیسہ چلے گئے. تو یہ ایسا ہی ہے جس طرح وہ انویسٹرز تھے نا وہ جنہوں نے وہ آپ نے اسکیم پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی وہ ڈبل شاہ والی, تو بہت سارے لوگوں کو پیسے چلے گئے. تو جن ممالک میں انویسٹر پروٹیکشن رائٹس زیادہ نہیں ہوتے اسٹرانگ, ایک پارٹی دو پارٹیز کے درمیان میں کوئی معاہدہ ہوا ہے, کانٹریکٹ ہوا ہے, ایک پارٹی ڈیفالٹ کر جاتی ہے, اب جس کا حق تلفی ہوئی ہے وہ کورٹ میں کیس کرتے ہیں, کورٹ میں 10 سال لگ جاتے ہیں, 15 سال لگ جاتے ہیں. تو پروٹیکشن جو ہے انویسٹر پروٹیکشن کم ہے, جس کی وجہ سے اکنامک گروتھ بھی کم ہوتی ہے. ایک تو یہ لیگل فیملیز کی بات, ٹھیک ہے. اچھا, اسی کا ایک حصہ ہے پولیٹیکل ڈیٹرمنٹس آف کارپوریٹ گورننس. اچھا, یہ جو ہے نا ہم آپ کا چونکہ وہ جو کوئز ہے 8:30 بجے انشاءاللہ, تو آپ یہ کلاس ہم لیں گے اپنا another 20-25 منٹس, 10-15 منٹ آپ 15-20 منٹ آپ ذرا تھوڑا ریلیکس کر لیں اور پھر 8:30 بجے کوئز کچھ دیکھنا اگر ہے تو دیکھ لیں تیاری کے حوالے سے. اچھا, پولیٹیکل ڈیٹرمنٹس کیا ہیں؟ ماکرو پرپوز پالیٹکس اینڈ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ایز دا مین ڈرائیور آف کارپوریٹ گورننس. اب پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے کیا مطلب ہے, پالیٹکس سے کیا مطلب ہے؟ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ڈیٹرمنز ہاؤ کنٹریز اچیو سوشل پیس. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ توجہ بھی دے رہے ہوں گے ساتھ. تو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ڈیٹرمنس سوشل پیس, ٹھیک ہے نا, جو بھی ایک ملک کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہوتی ہے تو اس کے وہ اثر انداز ہوتی ہے کہ معاشرے میں امن کتنا ہے. ٹھیک, مثلاً جو continental European social democracies have achieved social peace by favoring employees over investors. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کبھی آپ غور کے آپ اگر تھوڑا بہت اس کو دیکھیں, جو سوشل ڈیموکریسیز ہیں, سوشل ڈیموکریسیز کون سی ہیں؟ جو اپنے عوام الناس کا زیادہ خیال رکھتی ہیں rather than میکنگ somebody filthy rich, اور عوام جو ہے وہ پس رہے ہوں. ایک طرف معاشرے میں کچھ چند لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ امیر ہیں اور ایک بہت زیادہ کثیر تعداد ہے, یہ بلکہ میجورٹی جو ہے وہ ان کے لیے لائف از کوائٹ ڈیفیکلٹ. تو کانٹیننٹل یورپین سوشل ڈیموکریسیز جو ہیں, جیسے مثال کے طور پہ ناروے, سویڈن, فن لینڈ, UK بھی ہے ویسے تو یہ وہ, اور کینیڈا, یہ تو خیر یورپ کا حصہ نہیں ہے, بہرحال میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں. تو یہاں پر جو سوشل ڈیموکریسی, ان کو کہتے ہیں سوشل ہے جمہوریت, لیکن یہ سوشل جمہوریت کہلاتی ہے. یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی کی نوکری چلے گئی کوئی مسئلہ نہیں, تو گورنمنٹ ان کو اس بندے کو پیسے دے گی مہینے کے مہینے. کسی کے پاس گھر نہیں ہے تو گورنمنٹ بہترین گھر, سرکاری گھر ہوتے ہیں, اس میں اپنا فری آف کاسٹ وہ وہاں رہ سکتے ہیں. اور میں اپنی فیملیز کی ان کی جو ایجوکیشن ہے ان کی بچوں کی یونیورسٹی لیول تک بالکل فری ہے, کتابیں خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. معالجہ, علاج معالجہ جو ہے وہ فری ہے, بہترین ہاسپٹلز ہیں. every person, every citizen of that country is entitled to the best medical care and it's all free of cost. کوئی دوائیاں خریدنی ہے, کچھ کرنا ہے, کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں. تو ان ممالک میں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایشوز ہوتے بھی ہیں
اچھا وہ اب مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے گورنمنٹ کو پیسہ چاہیے, فری اسپتال, فری ایجوکیشن. جی کومل آپ کچھ کریں. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ ریشو جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے, ہر کنٹری میں الگ الگ ہوتی ہے. جیسے آپ نے بتایا نا کہ اسٹوڈنٹ کو ماسٹر ڈگری تک آپ کو پے نہیں کرنا پڑتا, لیکن میں نے جہاں تک سنا تھا وہ تو 18 ایئرز آف ایجوکیشن وہ فری کرتے ہیں باہر کی کنٹریز میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو کرنا پڑتا ہے پے. نہیں, یہ جن ممالک کا میں نے نام لیے نا, فن لینڈ, ناروے, ڈنمارک, سویڈن وغیرہ, اس طرح کے ممالک جو ہیں یہ تو پی ایچ ڈی لیول. اب تو پی ایچ ڈی تو ان کے سٹیزنس کو تو چھوڑے نا, یہاں سے میرے کچھ اپنا دوست گئے ہیں اور وہاں سے کر کے آئے ہیں اپنا پی ایچ ڈی فری. اچھا ایک دو جو ہیں وہ کر رہے ہیں وہاں پر فری کر رہے ہیں, 1 روپیہ نہیں. اب دیکھیں نا ذرا, ایک میرا کولیگ اور دوست بھی ہے میرا, ہی از فرام اسمال ولیج ان لکی مروت ٹاؤن ہے, اس کے قریب کوئی کچھ فاصلے پہ چھوٹا سا ولیج. اب دیکھیں وہ بندہ کمال کا آدمی, اس نے اپنا وہاں سے آپ کو پتہ سرکاری اسکولز, اور وہ بھی اپنا گاؤں میں ان کی کیا کوالٹی ہوگی, لیکن اس نے محنت کی, بہت کیا. فائنلی اس نے ماسٹرز کر کے, اور ماسٹرز بھی اس نے قائد اعظم MBA قائد اعظم یونیورسٹی سے کیا, اور پھر اس کے بعد اس نے پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کیا, تو اس کو ناروے میں یونیورسٹی میں داخلہ دے دیا. اب ظاہر ہے پاکستانی سٹیزن ہے, انہوں نے اس کو بھی فری ایجوکیشن دی اپ ٹو پی ایچ ڈی لیول. ایک اور کولیگ میرا, یہ میں بات کر رہا ہوں, یہ میرے کولیگ اور دوست بھی ہے میرا, تو یہ بھی نسٹ میں تھا, تو اس نے اپنا اپلائی کیا جرمنی میں, تو جرمنی داخلہ مل گئی. اور ایک دفعہ داخلہ دے دیں تو فیس کوئی نہیں ہے, ہاں جہاں تک, اور پھر وہ کچھ پیسے بھی دیتے ہیں, تو آپ نے اپنے کھانے پینے کا بندوبست اپنا طور پر کر, پیسے دیتے ہیں, اس میں سے گزارا ہو جاتا ہے. لیکن جو وہاں کے شہری ہیں ان کی تو ہر چیز فری, نو ایکسپینس. نوکری چلی جائے گی تو نوکری. تو اگر آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ جو بیٹھے ہیں, کسی کو شوق ہے آگے مزید پڑھنے کا, پی ایچ ڈی آپ اپلائی کریں, اور اگر آپ کی ایڈمیشن ہو جاتی ہے فیس کوئی نہیں لیں گے وہ, ٹھیک. اور جو ان کے اپنے شہری ہیں وہ خیر ان کے تو مراد ہی اور لیول کے. تو یہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں, یہ لوگ بہت اپنے عوام کا خیال رکھتے ہیں. اب اگلا سوال یہ ہے جو ابھی تک آپ میں سے کسی نے نہیں پوچھا, ظاہر ہے اس پہ تو کروڑوں ڈالر کا خرچہ ہوتا ہے. گورنمنٹ نے فری اسپتال دیے ہیں, فری اسکول, فری ایجوکیشن, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کوالٹی کے اسکولس ہمارے پاس نہیں ہیں جو وہ فری دیتے ہیں. اچھا تو نہ یونیورسٹیز اس لیول کی. تو اب اس سب کی چیز کے لیے پیسہ گورنمنٹ کو چاہیے. تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسہ آئے گا, یہ جو جملہ ہے نا, بائی فیورنگ امپلائیز اوور انویسٹرز, پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسہ پھر وہ بزنسز کو ٹیکس کرتے ہیں, اور وہ ٹیکس اتنا کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک حد تک ہی ایک امیر ہو سکتا ہے, اس سے آگے نہیں امیر ہو سکتا, کیونکہ وہ ٹیکس میں لے جاتے ہیں. ٹھیک. تو مثلا اگر اس کی کسی بندے کی سیلری بہت ہائی ہے, ٹھیک ہے, لیٹ سے مہینے کے 12, 13, 15 ہزار ڈالر ہے مہینے کی, تو اپنا میں مثال دے رہا ہوں اپنے بھائی کی اور بھتیجے کی. تو یہ کینیڈا میں ہیں, تو ان کے بینکنگ سائڈ پہ, تو وہ ایسے ہی ایک دن میں نے پوچھا بھائی سے, میں بھی ایسی بات پوچھی نہیں ایسی, میں نے کہا تو تنخواہ کتنی ہے؟ اس نے کہا, یہ میں بات کر رہا ہوں 10 سال پہلے, تو اس نے کہا جی 10-12 ہزار ڈالر ہے مہینے کی. میں نے کہا یار تیرے تو مزے ہو. کہتا ہے کیا مزے ہو؟ 10-12 ہزار ڈالر میں سے جیب میں آتا 5 ہزار ڈالر, باقی سارے ٹیکس میں لے جاتی. تو وہاں پر ایک قسم کا اس کے برعکس جو امریکہ اور USA ہیں, اور ہم اپنے میں ملک دیکھ لیں کہ ہم نے کہ وہاں پر
ایک حد تک ہی امیر ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو جا سکتا, کیونکہ گورنمنٹ وہاں سے کوئی چیز چھپا تو سکتے نہیں ہے. ہمارے یہاں تو سب کچھ ہی چھپ جاتا, تو وہاں پر تو چھپا سکتے نہیں. تو وہ سارے کے سارا ٹیکس میں چلا جاتا ہے. ٹیکس ریٹس بریکٹس ہیں, وہ جیسے جیسے آمدنی بڑھتی جاتی ہے ٹیکس ریٹ بڑھتا جاتا ہے, اور وہ ایک حد تک ہی اس کی جیب میں آتا ہے. باقی وہ جو کلیکٹ کرتے ہیں پھر وہ فری ہسپتال, فری ایجوکیشن, فری ہاؤسنگ, گھر نہیں گھر دیں گے, وہ فری دیں گے. اور نوکری اگر چلی گئی ہے تو آپ کو اس حساب سے آپ کو اگلے 6 مہینے تک آپ کو سپورٹ کرے گی گورنمنٹ, اور یہ 6 مہینے میں آپ نے کوشش کرنی کہ دوسری نوکری کے لیے. تو اس طریقے سے انہوں نے معاشرے میں امن کیسے کیا, اس طرح کی. ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو گاڑیاں کسی نے رکھی عوام الناس نے, اور جو اپنا کھانے پینے رہائش کی کوالٹی ہے وہی, جو امیر لوگ ہیں وہ ان کی بھی وہی, کوئی فرق ہے نہیں. تو اس لیے وہ ٹیکس بہت لگاتے ہیں. تو ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا جب یہ قانون بنائے, انہوں نے کہا جی ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کیا ملک کو اس لحاظ سے اس سپیڈ سے ترقی کرنی ہے جس طرح امریکہ کر رہا ہے. ایز یو نو اٹس دا ویلتھیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ود دا ہائیسٹ GDP پر کیپٹا, اس طرح کرنا ہے. تو یا پھر ہم نے معاشرہ, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امریکہ میں غربت بھی بڑی ہے, ٹھیک. آپ کو پتا ہونا چاہیے سعودی عربیہ میں غربت بہت ہے. یہ غالباً میں اسٹیٹسٹکس جو بتا رہا ہوں یہ شاید ورلڈ بینک یا ورلڈ بینکنگ سے 30 to 40%, کچھ سال 3-4 سال پہلے کی اسٹیٹسٹکس ہے. 30 to 40% آف پیپل ان سعودی عربیہ لیو بلو دا پاورٹی لائن, یعنی خط غربت سے نیچے ہیں وہ, ٹھیک ہے. اور خط غربت کس طرح ڈیفائن وہ کرتے ہیں پاورٹی لائن کو, انکم آف $1 پر ڈے. اب کچھ تھوڑا انہوں نے کوئی اس کی ڈیفینیشن چینج کی ہو تو مجھے نہیں پتا, برحال یہ تھی بنیادی طور پر پہلے. اب سعودی عربیہ جیسے آپ سوچ سکتے ہیں, تو یہ امریکہ میں تو میں نے دیکھا بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر انتہائی زیادہ کی غربت. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اٹ از ناٹ اے ویلفیئر کنٹری. کسی کی نوکری اگر نہیں ہے, بیمار ہو جاتا ہے, تو امریکہ جیسے ملک میں ہسپتال جاتا ہے تو اس کو کہیں گے جی آپ جائیں, یا تو آپ کی نوکری ہوگی تو ہیلتھ انشورنس ہوگی, آپ نوکری نہیں ہے تو ہیلتھ انشورنس بھی نہیں ہے. ہیلتھ انشورنس ہے تو وہ آپ کو ایڈمٹ کریں گے ہسپتال میں, ہیلتھ انشورنس نہیں ہے تو آپ کہیں گے باہر کا راستہ لو. میں اسٹوڈنٹ تھا وہاں پر, میری اسٹوڈنٹ کی ہیلتھ انشورنس تھی تو اس لیے میں کورڈ تھا. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایشو ہوتا اور انشورنس نہ ہوتی تو بس پھر چھٹی ہو گئی تھی. تو یہ آپ غالباً نوٹ کرتے نہیں ہیں پیچھے کووڈ وہاں پر بہت زیادہ تھا, تو وہاں جن کی نوکریاں چلی گئیں, ہیلتھ انشورنس ختم ہو گئی, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں دوائیاں لینے کے. کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی دل کا مریض ہے, اس نے دوائیاں کھانی ہیں. اگر کسی نے پھر وہ کس طرح کیا, انہوں نے یہ انٹرویو CNN پہ میں نے دیکھی, تو انہوں نے کیا کہ جی شوگر کا مریض ہے تو فرض کریں کو 4 گولیاں دن میں کھانی ہے, انہوں نے 2 کر دی, آدھی کر, کیونکہ انہوں نے بچانا تھا, کیونکہ آگے کچھ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ نوکری ملے گی کہ نہیں. 15-20 میل لمبی گاڑیاں کی لائنیں تو میں نے CNN پہ دیکھی ہیں امریکہ میں, بڑی بڑی گاڑیاں, اور وہ کہاں جا رہے ہیں, اپنا کھانے پینے کی اشیاء لینے فری. ایک وہ کیا ہوتے ہیں جس طرح یہ نہیں انہوں نے بنایا, کیا کہتے ہیں یہ گھر جو بنائے ہیں یار, کیا کہتے ہیں ان کو, سر دسترخوان جو لگائے ہیں, ہاں سر RVs جو ہوتی ہیں وہ جو ٹرک میں ہی گھر ہوتے ہیں.
نہیں نہیں نہیں، یہ پاکستان میں جو بنایا ہے نا، جہاں پر یہ دسترخوان کہہ رہے ہیں کہ جہاں لنگر پر کھانا سر، یس سر، سر یہ لنگر کھانا. ہاں لنگر کھانا. تو یہ میں نے گاڑیاں دیکھی ہیں اور لائنیں لگی ہوئی 4-4 5-5 گھنٹے انتظار کر رہے ہیں لوگ کہ گھر کی کوئی اشیاء خرد و نوشت وہ ڈبوں میں ڈال کے دے رہے تھے. فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں گاڑی میں. اور پھر جب اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب ان جب کسی 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے بعد پھر جن لوگوں کی باری آتی تھی وہ کہتے تھے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی. اور کھانے پینے سے مراد یہ آٹا دال ٹائپ چیزیں، چینی، دودھ، یہ امریکہ کی بات ہو رہی ہے. ہم غور کریں نا کیا حالات ہیں وہاں پر. تو یہ جو معاشی، لیکن ان کے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا ہماری جو اکانومی یہی ہوگی، ایسے ہی ہوگی. تو ٹیکسز کم رکھیں کمپیئر ٹو دی سوشل ڈیموکریسیز. یہ جو یورپین ڈیموکریسیز ہیں وہ ٹیکس ریٹ زیادہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سائنٹیفک ریسرچ یا اور ایریاز میں ریسرچ جو ہے وہ سب سے زیادہ امریکہ میں ہوتی ہے. اور کیونکہ فنڈز اویلیبل ہیں اور بڑی بڑی کمپنیز فنڈز دیتی ہیں. یونیورسٹی پروفیسرز کو پروجیکٹس میں وہ کام کرتے ہیں بلینز آف ڈالرز ریسرچ کے لیے. اور یہ جو ہے پھر امیر سے امیر ترین ہوتے جاتے ہیں وہ اس طرح کی. اور پھر چونکہ ریسرچ وہاں زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، ریسرچ زیادہ ہے، اس لیے نوبل پرائز ونرز سب سے زیادہ امریکہ میں. یورپین کنٹریز میں اس کے مقابلے میں بہت کم. لیکن ان کے یورپین کنٹریز نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے معاشرتی امن حاصل اس طرح کرنا کہ ہم ایک حد تک ہی امیر ہونے دیں گے، ٹیکس لگا لیں گے، ایک سطح سے اوپر گئی کسی کی آمدنی ٹیکس زیادہ لگ جائے گا اور وہی جو پیسے اکٹھے ہوں گے پھر ہم غریبوں میں سوری عوام اسپتال سر پھر بنائیں گے. یہ ان کے ملک میں بلینئرز کتنے زیادہ کس طرح بندے بن جاتے؟ نہیں تو ان کے ملک میں تو بلینئرز کم ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں، لیکن بلینئرز زیادہ کام ملیں گے آپ کو امریکہ جیسے ملک میں، انڈیا جیسے ملک میں کہ بلینئرز. اچھا کیونکہ انڈیا کا ذرا سچویشن فرق ہے، وہ بھی کچھ ہماری طرح ہی ہے کہ یہاں سے پیسہ باہر بہت لے گئے ہیں. تو بہت پیسہ ہے ان کے پاس جو ان کے امیر لوگ. یا وہ دیکھیں نا کبھی فارچون 500 وہ دیکھ لیں، یا اس طرح کی کوئی نیوز جو آتی ہے اس کے اندر امریکنز ٹاپ پہ، سعودیز ہیں، عربز ہیں. تو لیکن آپ کو یہاں پر اس طریقے کے آپ کو بلینئرز نہیں ملیں گے. یہ ہیں ملینئر لیکن پھر وہ کرتے ہی ہیں کہ وہ ٹیکس بھی بہت دیتے ہیں. تو یہ ٹیکس کے جو پیسے ہیں پھر وہ صحیح جگہ پر استعمال بھی ہوتے. تو یہ تو آپ شکر کریں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں. میں نے جو ان کو سو کالڈ یہ ہائیسٹ پر کیپٹل انکم ہے، ویلیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ امریکہ، جو میں نے دیکھا ہے ان کے حال کیا ہے. ایک طرف بے شمار پیسہ، بہت زیادہ پیسہ، سوچ سے بھی زیادہ، اور دوسری طرف غربت. تو بٹ ان کے بڑوں نے فیصلہ کیا ہم نے سسٹمز ایسے بنانے، جبکہ یورپین سے کیا نہیں، ہم نے سسٹم ایسے بنانے جس میں معاشی امن ہو. اور وہ معاشی امن جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا کہ ہم زیادہ فرق نہ رکھیں امیر اور غریب میں. ٹھیک ہے، ہم دیکھیں یہ نتیجے کیا نکلتے ہیں. زیادہ تر ابھی پچھلے 15-20 دن کی نیوز اٹھا کے دیکھ لیں، 10-15 دن کی، ہر ہفتے ماس شوٹنگ ہوتی ہے. ماس شوٹنگ پتہ ہے نا، ایک بندہ گھس گیا اور جا کے 8-10 بندوں کو مار دی. ٹھیک ہے، کولوراڈو میں ایسا ہوا پچھلے ہفتے. کل کے دن ٹیکسس میں ایک شہر ہے وہاں پر ایک بندہ گھس گیا، اس نے اپنے بندوں کو مار دی.
بہت ساروں کو تو زخمی کیا. ابھی کیا ہے یہ چیزیں آپ کو بہت کم ملیں گی یورپین سائڈ. یہ چیزیں امریکہ میں بہت زیادہ ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ آئے دن یہاں خدا نہ خواستہ, ایک تو خیر ہمارا اس لحاظ سے لوگ فرق ہیں اور بہت انفرادی طور پہ بہت اچھے لوگ ہیں عام طور پہ پاکستان کے لوگ. پرابلم صرف یہ ہے کہ وہ اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو واپس اپنے دین لے آئے, اس سے بہترین قوم کم ہی ہوگی. محنتی بھی ہیں, کام بھی کرتے ہیں, تھوڑی سی گڑبڑ کر جاتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن وہاں تو انفرادی طور پہ تو وہ امریکن میں بات کر رہا ہوں بالخصوص, وہ تو اپنا بالکل پرواہ نہیں کرتے, کافی روتلیس قسم کے لوگ ہیں. اچھا بہرحال, تو آپ سمجھ گئے کہ امریکہ میں معاشرے میں امن نہیں ہے. وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ بنیادی طور پہ ان کے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا اور عوام نے بھی کہا یہ ٹھیک ہے فیصلہ کہ اپنا ٹیکس ویکس کو ایک حد تک ہی رکھیں گے. امریکہ میں اسکولنگ جو ہے وہ فری ہے, لیکن باقی کالج یا یونیورسٹی میں جانا ہے اس کے پیسے لگتے ہیں, کتابوں کے پیسے لگتے ہیں. تو اور علاج معالجہ میں نے آپ کو بتا دیا, یا آپ کے والدین کی انشورنس ہوگی, آپ کورڈ ہوں گے, نہیں ہے تو نوکری آپ کی ہے, ہیلتھ انشورنس کور کر رہی ہے, نوکری چلی جاتی ہے, انشورنس چلی جاتی ہے, بس آپ پھر اب چھٹی کریں. یہ ان کے سوشل ڈیموکریسیز جو ہیں. اور اس کے علاوہ جو سوشل ڈیموکریسیز ہیں, مثلا یہ جو ہے اپنا آسٹریلیا بھی سوشل ڈیموکریسی, کینیڈا بھی ہے, نیوزی لینڈ بھی ہے, سوشل ڈیموکریسی. اور یہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہمارے ٹیکس ریٹس ہم ایک حد تک ہی رکھیں گے, اتنے رکھیں گے کہ ہمارے جو ہے وہ ملٹی بلینئرز نہیں ہو سکتے جیسے امریکہ میں. تو انہوں نے سوشل ڈیموکریسیز, اس کا یہ مطلب ہے جو میں کہا دے ہیو اچیوڈ سوشل پیس بائی فیورنگ امپلائیز, یعنی ان کو جو ملازم پیشہ طبقہ ہے, فیکٹریوں میں کمپنیز میں کام کر رہا ہے, ان کو مراعات اچھی دی جاتی ہیں. ظاہر ہے ان کو مراعات دی جائیں گی تو پھر ان کو نہیں دے سکیں گے جو دوسری پارٹی ہے, جو انویسٹرز ہیں. اس کیس میں اب ایک اور جو خصوصیت ہے جو سامنے آتی ہے, لے آفس ول بی ریلیٹیولی ہارڈ, نوکریوں سے نکالنا مشکل ہے, کم ہوں گے. ان امپلائمنٹ بینیفٹس اینڈ ان امپلائمنٹ ول بی ہائی, جو میں نے کہا اگر نوکری چلی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ان امپلائمنٹ بینیفٹس جو گورنمنٹ سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ساتھ ہی کہتے ہیں ان امپلائمنٹ ول بی ہائی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ میں آکسفورڈ میں پڑھ رہا تھا, تو لانگ ویکینڈ آیا, تو میرا ایک دوست تھا ہالینڈ میں رہتا, تو میں ادھر گیا تو پنڈی کے دوست تھا, تو اس کے گھر چلا گیا, فرسٹ کلاس گھر. میں کہا تو نوکری کیا کرتا ہے, یہ تو بڑا بہترین گھر. میں کہتا ہے میرا تو ہے ہی نہیں, ہے تو سرکاری. میں کہا کرایہ کتنا ہے, کہتا فری. تو میں نے کہا نوکری کیا کر رہے, کہتا میں کچھ بھی نہیں کر رہا. تو نوکری پہلے تھی اب نہیں رہی, ٹھیک. تو اب میں نے کہا ڈھونڈ رہا, کہتا آرام آرام سے اتنی جلدی کیا, گورنمنٹ پیسہ دیتی ہے, ہفتے کے ہفتے چیک آ جاتا. تو وہ یہ بات ہے, ایسی کیسز میں ان امپلائمنٹ ول بی ہائی. لوگوں کو پتا ہے کہ پیسے آ ہی رہے ہیں, بس ٹھیک. اچھا, اب چونکہ امپلائی پر, ورکرز پر زیادہ فوکس ہے, تو مینیجرز ول لیس لائکلی فوکس, سوری So high incentive packages for managers will also be less common to avoid the envy of other social classes. آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ احساس محرومیت نہیں ہے کچھ لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو اکثر ہی, کیا خیال؟ یس سر, ہوتی ہے نا جی سر. ایک طرف اتنا پیسہ کیا ہے, بڑے گھر ہے, ایک طرف کچھ بھی نہیں ہے, یہ بہت چھوٹا ہے. تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اب یہ مسلمان ہے نا, تھوڑا سا
یہ اس لحاظ سے اپنا تھوڑا سا یہ کنٹرول اپنے آپ کو کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ پہ ان کو توکل بھی ہے. اگر یہ چیز بیچ میں سے نکال دینا ایکویشن میں سے، تو پھر تو یہاں پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو حسد اتنا زیادہ ہو جاتا ہے جہاں پر، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک یہ میرا ایکس باس تھے، مجھے اس طرح پتا ہے، یہ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے پاک کویت میں. ہز منتھلی پے پیکج انکلوڈنگ ایئرلی بونسز شامل کر کے، منتھلی پے پیکج، یہ میں بات کر رہا ہوں سن 2008-9 کی بات کر رہا ہوں. منتھلی پے پیکج، وہ اس لیے بھی مجھے پتا ہے، ان کے ساتھ ان کا جو سی ایف او تھا، چیف فائنینشیل آفیسر، وہ بھی میرا کولیگ رہا ہے اور دوست بھی ہے. 50 lakhs پر منتھ، ٹھیک ہے، 50 لاکھ. اور یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن بہت بڑا نہیں ہے، لیکن ہے اچھا. تو مقصد یہ ہے کہ اب یہ تو نوکریوں سے مل رہا ہے. یہ ٹاپ کے جو بینکس کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں، پریزیڈنٹ ہوا یا پریزیڈنٹ آف دا بینک ہوا، یا یہ کیا ہوتے ہیں، یہ گروپ ہیڈز ہوتے ہیں. آپ اگر میں سے کوئی بینک میں کام کر رہا ہے تو ان کو پتا ہوگا، بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں، 15-20 لاکھ روپے مہینے. کھانا 3 وقت کا یا 2 وقت اتنا ہی جتنا آپ نے اور میں نے کھانا، لیکن بہت مراد اس کے علاوہ بھی. تو یہ ان ملکوں میں وہ نہیں چاہتے کہ ایک لوگ، ایک طبقہ، اکثریت معاشرے میں وہ احساس محرومیت کا شکار ہو جائے، اور ایک دوسری طرف ایک بہت ایسے بڑے مینجمنٹ کے لوگ ہیں جو ہر قسم کی برات ملی. ظاہر ہے پھر اس میں اسی کی وجہ سے اب یہ امریکہ میں یہ جو ہوتا ہے آئے دن، آپ بے شک اس کو مانیٹر کر لیں. یہ تو میں آج کی خبر پڑھ رہا تھا، کل جو ہوا ہے ٹیکسس کے اسٹیٹ ہے، پچھلے ہفتے کولراڈو میں ہوا. پچھلے ہر اسکول میں چلے جاتے ہیں گنز لے کے، بچوں کو مار دیتے ہیں، سب کچھ. ٹیچرز جو سامنے آئے اس کو فائر کر دیتے ہیں. کس وجہ سے؟ یہ نفسیاتی مریض ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیں. ایک بہت کمال کی چیز جو ہے نا، جس نے ہمارے ملک میں لوگوں کو ان چیزوں سے، غلط کاموں سے روکا ہوا ہے، وہ ہے ہمارا دین. ورنہ تو اپنا ان کا تو وہ تو دین ہے ہی نہیں، بے دین لوگ ہیں. تو گن پکڑتے ہیں، ہائی اسکول میں گھس جاتے ہیں. 15 16 17 سال کے اسٹوڈنٹس کو مار دیا، ٹیچرز مار دیے، سب کچھ مار دیا. اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہاں بھی احساس محرومیت ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس وہ دین کی سپورٹ نہیں ہے، اللہ کی توکل حاصل نہیں ہے، وہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. جی کومل. سر دیکھا جائے تو ایسے کیسز تو پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں نا، تو ان کے بارے میں پھر آپ کیا رائے دیں گے؟ مطلب وہی جو سیم چیز ہے وہ یہاں پہ بھی ہوتی ہے، لیکن جس لیول پہ وہاں ہو رہی ہے نا، میں وہ بات کرتا ہوں کہ ان کا جو جس سطح پہ ہو رہی ہے، مطلب ہر دوسرے دن ماس شوٹنگ مطلب لارج اسکیل، ہر دوسرے ہر 4-5 دن کے بعد. ہمارے یہاں جو ہے اس کی ذرا تھوڑا سا اس طرح نہیں ہے ابھی تک. تو آہستہ آہستہ پھر، لیکن احساس محرومیت تو ہے سوسائٹی میں. معاشرے میں امن کیسے آئے گا جب تک یہ چیز جو ہے ختم نہیں ہوگی؟ ایک طرف اتنا پیسہ اور اتنا، دوسری طرف پھر وہ کیا ہے، پھر جو امپلائیز میں کہتے ہیں یار اتنا پیسہ جو غلط طریقے سے کماؤ. سر ان کے ملک میں آئی تھنک گنز بھی، وہ جو ان کی امینڈمنٹس ہیں کہ آپ کوئی بھی ادھر گن ایزیلی خرید سکتا ہے، تو آئی تھنک اس کی وجہ سے بھی ماس شوٹنگز جو ہیں وہ انکریز ہیں. سارے مطلب ویسٹرن کنٹریز اسی کے اوپر آبجیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے مطلب ملک میں ایزیلی بندہ کوئی بھی نا
گن خرید سکتا ہے. یہ امریکہ کی بات بالکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں, اور ابھی جو بائیڈن نے کرنے کی بھی کوشش کی ہے اس کو, لیکن اس کے جو ٹیکسس کا گورنر اور اسٹیٹمنٹ دی, وہاں ہر بندہ عام آدمی ریڑے والا بھی یہ گنز کے اوپر بات آئے گی نا, وہ فوراً کہے گا جو کانسٹیٹیوشن کی سیکنڈ امینڈمنٹ ہے وہ اٹ از بینگ وائولیٹڈ. اس نے بڑا سخت ٹویٹ کی ہے گورنر ٹیکسس, اور اگلے دن ہی اسی کی اسٹیٹ کے اندر یہ میس شوٹنگ کل کی بات. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی بات ٹھیک ہے, ہمارے یہاں جو سچویشن ہے ہمارے یہاں بھی بڑی گنس ہو گئی ہے. وہاں تو لیگل فائر آرمز ہے, ہمارے یہاں تو انلیگل ہے زیادہ تر. بیسکلی وہی کہنا چاہ رہی تھی کہ میں کراچی میں کافی ٹائم تک یہ سب کچھ چلتا رہا ہے کہ آپ کہیں بھی کسی بھی اسٹیشن پہ روک کے آپ کسی سے بھی کچھ بھی چھین لیں یا کچھ بھی اس بندے کو ایٹ لیسٹ مار بھی دیتے تھے سم ٹائمس, ایسی بھی سچویشن آتی تھی. انلیگل طور پہ یہاں پہ بھی گنس بہت زیادہ رکھی جاتی ہیں اگر دیکھا جائے تو. یہاں پہ بھی کتنی جو کام کیے جاتے ہیں وہ انلیگل طریقے سے کیے جاتے ہیں. چلے لیگل طریقے سے بھی ہوں گے کچھ لوگوں کے پاس ایز اے سیکورٹی کے ٹائپ وہ اس کے لیے, لیکن پھر بھی انلیگل بھی بہت ہوتی ہیں. نہیں زیادہ تر انلیگلی غیر قانونی رکھے ہوئے ہیں. اور پہلے ہمارے زمانے میں جب میں گورنمنٹ کالج پڑھتا تھا تو بہت زیادہ بڑا ہتھیار ہوتا تھا. لڑکوں کو شاید اس کا اندازہ ہو, اس کو کہتے تھے نکل ڈسٹر. سمجھتے ہیں نکل ڈسٹر کیا ہوتا ہے؟ کوئی سمجھ؟ نو سر. یہ لڑکوں سے پوچھ رہا ہوں. قاسم یس سر پتہ ہے, وہ جو مکہ ہوتا ہے اس طرح تو نہیں آیا ابھی. ہاں وہ پتہ کیا ہوتا ہے اپنا, وہ اس جگہ پر پنجا پنجا پورا نہیں ہوتا بھائی, یہاں تک ہوتا ہے. یہ نقل جو ہے نا یہ اس کے اوپر کور ہوتا ہے, وہ لویا ہوتا ہے تو وہ بس. اچھا اس وقت یہ ہوتا تھا میکسو. اچھا وہ بھی جو ہے اسٹوڈنٹس اس بات کو عام طور پہ پسند نہیں کرتے تھے, اور اس کو پٹواری میں ہم کہتے ہیں ڈنگا. اچھا تو اب تو خیر ذرا سی کوئی بات ہو تو فوراً پستول نکل آتی ہے گاڑی سے. تو ٹھیک ہے, وہ آپ کو پتا ہے وہ لمبی ڈبیٹ ہے کیوں ایسا ہوا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد ہے, آپ کومل آپ اگر سن رہی ہیں تو میں ایک دفعہ یو ایس اے ایک پڑھائی کے بعد کی بات کر رہا ہوں, کافی سال بعد گیا. تو میرا ایک دوست تھا, تو میں اس وقت سین فرانسسکو میں پہنچا تو رکا, تو میں باہر کھڑا ہو کے تو سین فرانسسکو کو نہیں جس طرح اپنا باہر سے بندہ کیا, کوئی میں کورس کرنے گیا تھا چھوٹا سا 2 مہینے. تو یہ میں نے جب دیکھا تو میں کھڑا ہوا, شام کا ٹائم تھا, کچھ دور کوئی کالے 3-4 کٹھے ہوئے اور مجھے غور سے دیکھے. میں ہوٹل کے باہر آیا, تو میں نے ایک دوست کو جو وہیں پلا بڑا ہے اس کو فون کیا, تو کہتا ہے